ہمارے یہاں دو غلط باتیں بہت عام ہیں۔ نمبر 1، بری عورتیں برے مردوں کے لیے اور برے مرد بری عورتوں کے لیے ہیں۔ نمبر 2، زنا ایک قرض ہے جو آپ کو گھر سے چکانا پڑے گا، خاص کر بیٹی کی صورت میں۔ ہمارے یہاں سورہ نوح کی آیت نمبر 26 کا ترجمہ سراسر غلط لیا گیا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ بدکار عورتیں بدکار مردوں کے لیے اور بدکار مرد بدکار عورتوں کے لیے ہیں۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کی تفسیر اس کے سباق و سباق کے بغیر نہیں کی جا سکتی، اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں آدھا سچ بتانے کی عادت ہے۔ اگر سورہ نور کی اس آیت کے آگے اور پیچھے کی آیت کو پڑھا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر آخرت کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ دنیا کی۔ آخرت میں بری عورتیں برے مردوں کے ساتھ جہنم میں ہوں گی اور اچھی عورتیں اچھے مردوں کے ساتھ جنت میں ہوں گی۔ اگر دنیا کی بات کریں تو دنیا میں تو فرعون کی بیوی مسلمان تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، لہذا اس آیت کا ترجمہ ٹھیک سے سمجھ لیں کہ یہاں آخرت کا ذکر ہو رہا ہے، نہ کہ دنیا کا۔ دوسری بات، ہمارے یہاں ایک قول بڑا مشہور ہے کہ امام غزالی کا ایک قول بڑا مشہور ہے، زنا ایک قرض ہے جسے آپ کو گھر سے چکانا پڑے گا، اور خاص کر بیٹی کی صورت میں۔ یہ اور انتہائی گھٹیا اور سراسر غلط بات ہے، بلکہ یہ امام غزالی کا قول ہی نہیں ہے۔ اگر امام غزالی کا قول بالفرض ہے بھی صحیح تو حرف آخر تو نہیں، کیونکہ ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معتبر امام غزالی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی حدیث روایت بھی نہیں۔ ایک بات بتائیں، اگر آپ زنا کریں گے تو اس میں آپ کی بیٹی کا کیا قصور ہے؟ آپ کے گناہ کی سزا آپ کی بیٹی کو کیوں ملے گی؟ مکافات عمل تو برحق ہے، لیکن ہر بندہ اپنے گناہوں کی سزا خود اٹھائے گا۔ اللہ کو پتہ تھا کہ میرے بندے اس دنیا میں پینس کریٹ کریں گے، اس طرح کی من گھڑت باتیں کر کے، تو اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کی 2 دفعہ وضاحت کی ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سورہ فاطر۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سورہ نجم۔ دنیا کی ہر چیز میسر ہو جانے کے باوجود بھی انسان کے اندر ایک خلاصہ رہتا ہے جسے رب کی محبت کے سوا کوئی اور چیز فل نہیں کر سکتی۔ رب کی محبت کے بغیر زندگی صرف بوجھ ہے۔ جو رب کی محبت سے ہی آشنا نہیں، پھر وہ کسی اور چیز سے کیا آشنا ہو سکتا ہے؟ رب کی محبت دلوں کی غذا ہے۔ جو انسان کو نصیب نہ ہو تو سانس لینے کے باوجود انسان مردہ ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی شدید محبت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ قرآن ایک ایسا ساتھی ہے جو سکون کے خزانے دیتا ہے، عزت انسان کا مقدر بن جاتی ہیں، انسان سے ایسا گناہ چھڑا دیتا ہے جو اس کے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دل نرم ہو جاتا ہے کہ حق بات قبول کرنے والا دل مل جاتا ہے۔ انسان کے اعمال، افکار، سب لفظ اللہ سے شروع ہوتے ہیں اور اللہ پر اور لفظ اللہ پر ہی ختم ہونے لگتے ہیں۔ صرف یہاں تک ہی نہیں، انسان کو ماضی کا متضاد بنا دیا جاتا ہے۔